یہ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ یہ بات بابل میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے بہت سے جوابات ملتے ہیں، اور لکھنے والوں نے ان پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصوں میں حقیقت کو تلاش کرنا ایسے ہے جیسے گہرے سمندر مجسمے نکالنا۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں دو طرح کی روایات ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن، حدیث اور تابعین کے آثار میں مذکور ہے، اور دوسری وہ جو تورات، انجیل اور اسرائیلی روایات میں آتی ہیں۔ کچھ علماء نے اسرائیلی روایات کی تائید کی ہے، جبکہ مفسرین جیسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی نے انہیں قصے اور من گھڑت کہہ کر رد کر دیا ہے۔ اس کے برخلاف کچھ علماء مثلاً امام سیوطی نے روایات کو معتبر بھی قرار دیا ہے۔ ان دونوں طرح کی تمام حکایات کو اس مضمون میں جمع کیا گیا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ایک بار حضرت جبریل کے دور میں آسمان و زمین کے پردے ہٹا دیے گئے تو فرشتوں نے انسانوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اے رب، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، اگر ہم انسانوں کی جگہ ہوتے تو کبھی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ مگر فرشتوں نے اصرار کیا کہ ہم کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، چنانچہ ان میں سے دو بہترین فرشتے منتخب کیے گئے جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ اللہ نے ان میں انسانی طبیعت اور خواہشات ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ وہ بابل میں خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے اور قاضی مقرر ہوئے۔ ایک دن ایک نہایت خوبصورت عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی۔ ہاروت و ماروت اس پر عاشق ہو گئے۔ عورت نے کہا کہ وہ تب ان کی خواہش پوری کرے گی جب وہ بت پرستی کرے یا شراب پئیں یا اس کے شوہر کو قتل کر دیں۔ ہاروت و ماروت نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے میں دو بڑے گناہ بھی کر بیٹھے۔ عورت نے وہ عمل بھی سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب وہ اس عمل سے آسمان پر گئی تو اللہ نے اسے سزا کے طور پر ستارہ بنا دیا، جسے آج زہرہ یعنی وینس کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہاروت و ماروت وہ دعا بھول گئے جس سے وہ آسمان پر جاتے تھے، اور سزا کے طور پر انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا جہاں وہ قیامت تک رہیں گے۔ امام ابن کثیر اور امام رازی نے اس روایت کو من گھڑت کہا ہے، جبکہ امام سیوطی نے اس کے بعض حصوں کو معتبر سمجھا ہے۔ دوسری مشہور روایت کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا کہ شہر بابل میں لوگ ستاروں کی پوجا اور جادو ٹونے میں بہت ترقی یافتہ تھے۔ ان کے ہاں بڑے جادوگر موجود تھے اور ان کی کتابوں میں جگہ جگہ جادو کا ذکر تھا۔ جب حضرت سلیمان کی حکومت آئی تو انہوں نے لوگوں کو جادو سے روکا اور تمام جادو کی کتابیں جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی۔ آپ کی وفات کے بعد شیطان نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان نبی نہیں تھے بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے شیطان کی بات مان لی اور دوبارہ جادو سیکھنے لگے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں سلیمان پر لگائے گئے ایک الزام کی سخت تردید کی اور فرمایا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطان کفر کیا کرتے تھے۔ جب جادو بابل میں بہت عام ہو گیا اور لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بننے لگا تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا تاکہ لوگوں کو جادو سے بچنے کا طریقہ سکھائیں۔ وہ ہر شخص کو خبردار کرتے تھے کہ یہ ایک آزمائش ہے، کافر نہ بنو، مگر اس کے باوجود لوگ غلط مقاصد کے لیے اس علم کو استعمال کرنے لگے۔ روایات میں اس کنویں کا بھی ذکر ہے جہاں لوگ ہاروت و ماروت سے جادو سیکھنے جایا کرتے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق یہ کنواں عراق کے شہر حلہ کے قریب کھنڈرات میں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جادو ایک خبیث عمل ہے، لیکن اگر یہ علم فساد کے خاتمے یا لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا حکم الگ ہو سکتا ہے۔